شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید۔ سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق میر علی میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، متعدد خودکش حملے کیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی، اب بھی دیں گے۔ PTI ملک دشمنی کی تمام حدیں پار کر چکی، یہ پاکستان کے دوست نہیں دشمن ہے۔ 9 مئی کا ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آیا۔ PTI والے اب امریکی سینیٹرز کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، بیرون ملک سے سازشیں کی جا رہی۔ سب سے پہلے PIA کی نجکاری کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، اداروں کو بزنس چلانا نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، بولے اداروں کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ سب نے دیکھ لیا، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، نفاذ اور اطلاق۔ مہنگائی کے سوال پر کہا ہے، ارادے پختہ ہوں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حکومت کی IMF کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی، قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان، ماہانہ، سمائی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی۔ IMF نے سخت مانیٹری پالیسی اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ BISP مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی تجویز تھی۔ شرائط مانے جانے پر اگلے ہفتے کے اوائل میں سٹاف لیول معاہدے کا امکان۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط جاری کی جائے گی۔ سینیٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ باقی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کاغذات جمع کرا دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کاغذات جمع۔ جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست پر پیپلز پارٹی اور نونی کا اتحاد۔ پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن کاغذات جمع کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء النجار، روبینہ قائم خانی، عاجز دامرہ اور دیگر نے کاغذات جمع کرائے۔ PTI کی یاسمین راشد ٹیکنوکریٹ کی نشست پر امیدوار ہوں گی۔ حامد خان، زلفی بخاری، اعظم سواتی اور فیصل جاوید کو ٹکٹ جاری۔ سرم جاوید کو بھی سینٹ کا انتخاب لڑانے کا فیصلہ۔ کاغذات کی اسکروٹنی 19 جبکہ اپیلیں 21 مارچ تک دائر ہوں گی۔ نظر ثانی فہرست 26 مارچ کو اور پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ سینٹ کا ووٹ خفیہ ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی کے خلاف جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنے امیدواروں کو کاغذات جمع کرا دیے ہیں، انہیں کامیاب کرانا اراکین اسمبلی کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ سینٹ کی پوری 12 نشستیں ہمیں ملیں۔ سعید غنی نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانا تمام امیدواروں کا حق ہے۔ 2 اپریل کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا امیدوار جیتے گا۔ ہمارے پاس ایوان کے اندر سب سے زیادہ نمبرز ہیں، ہم اس وقت 11 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ 4 بیلٹ پیپرز ملیں گے، غلطی کی گنجائش ہے مگر کوشش کی جائے کہ نہ کریں۔ سنی اتحاد کونسل میں سوچ سمجھ کر شمولیت اختیار کی تھی، یہ فیصلہ درست تھا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ کسی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ مخصوص نشستوں پر ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ 80 سیٹیں نہ ملنا بڑا ایشو ہے، امید ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار فائنل کر لیے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 2 گواہان عدالت میں پیش، ایک گواہ کا بیان قلم بند۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان کے کو طلب کر لیا۔ وکلا صفائی نے ایک گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بانی PTI سے ملاقات کی۔
درخواست دائر بھی کر دی۔ سیاسی اور قانونی مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت دینے کی استدعا، ملاقات میں رازداری بھی یقینی بنانے کی استدعا کی گئی۔ دیگر ایاز صادق سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے، پارلیمانی روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے، علاقائی اور بین الاقوامی امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ لاہور لیٹن روڈ کے علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق، مرنے والوں میں 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں شامل۔ بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ مکان کی چھت خستہ حال ہونے کے باعث واقعہ پیش آیا۔ اور پاکستان سپر لیگ فائنل میں رسائی کی دوڑ، آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ فاتح ٹیم سلطان سے ٹکرانے کے ٹائٹل مارکے میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم گھر واپسی کی راہ لے گی۔ زلمی کا کپتان بابر اعظم کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پرعزم، یونائیٹڈ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی۔ میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں رات 9 بجے